کراچی میں شدید گرمی اور حبس کے بعد جمعرات کی سپہر مختلف علاقوں میں آندھی آئی اور گرج چمک کے ساتھ کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش ہوئی، جس کے بعد شہر کے موسم میں کچھ بہتری محسوس کی جا رہی ہے۔ جمعرات کو شدید گرمی اور حبس کے بعد کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں جمعے کو بھی شہر میں بارش کی پیشن گوئی کی ہے۔ حیدرآباد سمیت سندھ کے کئی دوسرے شہروں سے بھی بارش اور آندھی کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن، گلشن معمار، ملیر، گلستان جوہر، گلشن اقبال، نارتھ کراچی، فیڈرل بی ایریا، ناظم آباد، صدر اور آئی چندری گڑھ روڈ پر تیز بارش کی اطلاعات ملی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ بارش سرجانی ٹاؤن میں 22 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ سپر ہائی وے پر تیز بارش کے بعد ٹریفک کی آمد و رفت متاثر ہوئی۔ دوسری جانب چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ کراچی کے چند علاقوں میں اچھی بارش ہو سکتی ہے۔ کل شام سے سمندری ہوائیں بحال ہونے اور گرمی کی شدت میں کمی کا امکان ہے۔ بلوچستان کے ضلع بگٹی میں مانسون کی بارشوں اور آندھی سے 2 افراد ہلاک اور کم از کم 30 زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق گزشتہ روز ڈیرہ بگٹی کی تحصیل سوئی اور اس کے مضافات میں 2 گھنٹے سے زائد وقت تک موسلا دھار بارش ہوئی اور اس کے ساتھ ہی طوفانی ہوائیں بھی چلیں۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ بگٹی کے مطابق تیز بارش کے بعد سیلابی ریلوں نے سوئی، تلی مٹ اور دیگر علاقوں میں آبادیوں کا رخ کیا۔ کمزور دیواروں اور چھتوں کو آندھی نے مزید نقصان پہنچایا، جس کی وجہ سے درجنوں مکانوں کی دیواریں اور چھتیں گر گئیں۔ مقامی انتظامیہ نے بتایا ہے کہ درجنوں کی تعداد میں مال مویشی بھی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ سولر پینلز اور دیگر املاک کو بھی نقصان پہنچا۔ پی ڈی ایم اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر فیصل طارق نے کہا ہے کہ ڈیرہ بگٹی میں مختلف حادثات میں 2 افراد ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو سوئی کے مقامی اسپتال کے علاوہ کشمور بھی منتقل کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان میں حکام کے مطابق آندھی کی وجہ سے 132 kV کے 4 کھمبے جبکہ 11 kV کے 30 سے زائد کھمبے گرے ہیں، جس کی وجہ سے ڈیرہ بگٹی میں بجلی کی فراہمی مکمل طور پر معطل ہے، جبکہ سوئی کے کئی علاقوں میں بھی فراہمی متاثر ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق ڈیرہ بگٹی کے متاثرہ علاقوں میں پی ڈی ایم اے، ضلعی انتظامیہ، پاک فوج اور ایس ٹی کی جانب سے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔